رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ صحابی رسول حضرت عتبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من نجات، نجات کس چیز میں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ایک بڑے سوال کے اوپر آپ نے 3 باتیں ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا کہ املک علیک لسانک یا امسک علیک لسانک، اور دوسرا یہ فرمایا کہ ولیسعک بیتک، اور تیسرا فرمایا کہ ولیبکی علی خطیئتک، کہ نجات کس چیز میں ہے؟ تو آپ نے فرمایا اپنی زبان کو روک کے رکھنے میں، زبان کو کنٹرول کرنے میں نجات ہے، اور دوسرا فرمایا کہ تمہارا گھر تمہارے لیے کافی ہو جائے، اور تیسرا فرمایا کہ اپنے گناہوں کے اوپر روتے رہو، اپنے گناہوں پر روتے رہو۔ جب یہ 3 چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ نجات مل جائے گی۔ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نا، تو اللہ پاک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی جامعیت دی تھی کہ آپ مختصر بات فرماتے تھے اور بہت بڑا معنی ہوتا تھا اس میں، ایسی جامعیت ہوتی تھی کہ وسیع معنی ہوتے تھے ایک مختصر سی بات میں۔ تو اب آپ نے یہ جو بات بتائی ہے نا کہ اس میں پوری زندگی کا ایک نچوڑ آ جاتا ہے کہ جس انسان نے زبان کو کنٹرول میں کر لیا اور جس کے لیے اس کا گھر کافی ہو گیا اور جو اپنے گناہوں پر روتا رہا، تو یہ انسان تو کامیاب ہے کہ اس نے تو نجات حاصل کر لی۔ تو پہلی چیز بتائی کہ املک علیک لسانک، اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھ۔ یہ زبان نا، یہ حقیقت میں اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے، یہ جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، جرم کے اعتبار سے، ٹکڑے کے اعتبار سے تو بہت چھوٹے سا ہے، لیکن جرم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، جرم کے اعتبار سے بہت بڑا ہے، اور جرم کے اعتبار سے، ٹکڑے کے اعتبار سے بہت چھوٹا سا ٹکڑا ہے جو منہ کے اندر ہوتا ہے، لیکن جب جرائم اس کے لے لینا تو پھر جرم اس کا بہت بڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صمت نجا، جو خاموش رہ گیا اس نے نجات حاصل کر لی، خاموش رہ گیا نجات حاصل کر لی۔ اور ضرورت کے بغیر بولنا نہیں چاہیے انسان کو۔ پھر انسان جب بولتا ہے نا تو بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، بولتا رہتا ہے، تو پھر کس نے کنٹرول کیا کہ اب یہ کیا کر رہے گا؟ اب اس کے اندر غلط بھی چلے جاتے ہیں، ناجائز بات بھی ہو جاتی ہے۔ تو زبان سے کچھ نکل رہا ہے، یہ جو زبان انسان کی چل رہی ہے نا، انسان سمجھتا ہے کہ یار بس ویسی ہی چل رہی ہے، تو پھر کہتے ہیں میں نے کچھ گناہ بھی نہیں کیا، پھر کیا کہتے ہیں میں نے کچھ گناہ نہیں کیا۔ انسان کو معلوم نہیں ہے کہ ایک انسان جو زبان سے بولتا ہے وہ لکھا جاتا ہے، جو زبان سے بولتا ہے نا وہ لکھا جاتا ہے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، خاموشی 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، خاموش رہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خاموشی یہ انسان کی عقل مندی کے اوپر نشانی ہے، اور دوسری یہ کہ یہ عبادت کے اندر مددگار ہے، عبادت میں مددگار۔ مطلب جو بولتا ہے نا تو بولنے کے ساتھ اب اس کو اس کا جواب دینا ہے، جو بولے گا اس کا جواب اس کو دینا ہوگا، یعنی اچھا بولنا ہے تو اس کے لیے تو فائدہ ہے، اور اگر غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، غلط بولا، ناجائز بولا، تو یہی چیز اس کے لیے وبال ہوگی۔ تو اب بولنے والا وہ خطرے سے خالی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ خاموش رہتے تھے، اور پھر کبھی اپنی زبان کو پکڑ کر تھوڑا سا مروڑتے اور کہتے ہیں کہ تو نے مجھے ہلاک کر دیا، زبان کو پکڑ کر کہتے تو نے مجھے ہلاک کر دیا۔ اب یہ کیوں کہتے تھے کہ زبان کنٹرول میں نہیں نا تو کہا ہلاک کر دیا۔ اب وہ جب
بتاؤ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زبان سے تو کبھی جھوٹ نہیں نکلا، کبھی آپ کی زبان غلط استعمال نہیں ہو، آپ کی زبان سے اس کا سوچ بھی نہیں تھی، لیکن آپ کو احساس اتنا زیادہ تھا، احساس اتنا زیادہ۔ ہم اپنی زبان سے کسی کو کمینہ بول دیں، ہم کہیں گے یار میں نے بول دیا نا، بول دی، کسی کو انسان کو اپنے زبان سے زانی بول دے، کسی کو قاتل بول دے، کسی کو ڈاکو اور چور بول دے، بول دیا نا، پھر اس کے بعد ہمیں یاد پڑتا ہے کیا بولا، کیا کہا، چلا گیا۔ لیکن جس وقت اللہ کے سامنے اس بول کا جواب دینا پڑے گا نا، تو پھر کیا کرے، پھر انسان کیا کرے گا؟ اس کا احساس جب آئے گا دل میں کہ یار یہ میری زبان سے تو نکلا، ہم نے کسی کو کچھ گالی دی، برا بھلا کہا، تو ایسا تو ویسا فلانا، کیا اپنا حق سمجھتے ہیں؟ کیا یہ ہمارا حق ہے کہ ہم کسی کو جو مرضی کہیں؟ بھئی گالی کے بارے میں بھی اللہ نے پوچھنا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بہت انصاف کرتے ہیں۔ یہ دنیا کے اندر نا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھ لیا، اپنا حق سمجھ لیا کہ ماتحت ہے، چھوٹا ہے، ملازم ہے، کچھ بھی ہے، کچھ بھی کہہ دیا، اور یہ ہمارے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تھے، آپ کے خادم تھے، آپ نے کبھی اپنی زبان سے کسی کے لیے بری بات کا تصور بھی نہیں تھا، بولنا تو دور کی بات ہے، حق حقارت جس سے ظاہر ہوتی تھی وہ بھی نہیں بولے، جس کو حقیر جانا جاتا تھا، نہ اپنی زبان سے، نہ اپنی آنکھوں کے اشارے سے، نہ اپنے ہاتھ سے، کسی اعتبار سے کسی کو کمزور سمجھنا اور جتلانا بہت بڑا خطرناک ہے۔ آج احساس ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں، آج ہم اپنی زبان کو اپنا کنٹرول نہیں رکھتے، یہ زبان ہمارے کنٹرول میں، قابو میں نہیں ہے، اس لیے ہم اگر اس پر کنٹرول کریں گے نا تو نجات حاصل کر لیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں زبان کی ہلاکتیں بہت زیادہ ہے، زبان کی آفتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے بعض لوگ تو اس زبان کے اوپر نا اتنا کنٹرول کرتے تھے کہ یار اس سے کوئی بات بھی خلاف واقع نکلے ہی نا، کنٹرول تو خاموش بیٹھا ہے، جس کے بعد جتنی زیادہ حکمت اور بصیرت اور دانائی ہے نا وہ اتنا زیادہ خاموش ہوتا ہے، نہیں بولتا اتنا زیادہ، اور نہیں ہوتی بولتا۔ بعض حضرات تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ بھئی جو زیادہ 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 بولا ہے نا اور تیز تیز بولے نا، کہ اس کے غلط ہونے کے اوپر بھی دلیل ہوا کرتی ہے، جو زیادہ بول رہا ہوتا ہے اس نے انسان کو زیادہ بولنا نہیں۔ بڑے بڑے اکابرین ایسے تھے، اللہ والے لوگ تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کر کے جو ہے بیٹھا کرتے تھے اور بہت کچھ ان سے لوگ سیکھ لیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آپ کے خطبے کے اندر ایک صحابی رسول گن رہے تھے، کہتے 150 الفاظ تھے، 150 الفاظ ہے، پورا خطبہ آپ کا اتنے الفاظ کے اندر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے تو کوئی بات نہیں نکالی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، صحابہ سب کو اس بات کا احساس تھا کہ کبھی اپنی زبان سے کوئی نکلی ہوئی بات، احساس تھا کہ اس کا میں نے جواب دینا ہے۔ تو اللہ پاک کیا فرماتے ہیں، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو تم اپنی زبان سے بولتے ہو نا اس کے اوپر ایک نگران مقرر ہے، ایک نگہبان مقرر ہے، نوٹ کرنے والا مقرر ہے، ایک نوٹ کرنے والا اس کے اوپر مقرر۔ ما یلفظ من قول، جو قول بھی کرتے ہو اس کے اوپر لکھنے والا موجود ہے، اور یہ ایسا ہے کہ یہ بالکل اس کو لکھ کے شمار کر کے رکھے گا، اس کو جو ہے نا وہ ختم نہیں کیا جائے۔ لیکن جب تک انسان کے پاس یہ دنیا میں ٹائم ہے نا، وقت ہے، جب تک دنیا میں اس دنیا کے اندر نا اپنے ساری خطاؤں کو، غلطیوں کو ریز کیا کرے، مٹا دیا کرے، اور کس چیز کے ساتھ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، توبہ کر کے مٹا دو، توبہ کر کے۔ بچے چھوٹے کوئی چیز غلط لکھتے ہیں، کہتے ہیں اس کو مٹاؤ، پھر سے لکھو، مٹاؤ، پھر سے لکھو۔ ہمارا یہ مٹانا آسان ہے کہ یہ توبہ کے ساتھ سب مٹ جاتا ہے۔ اللہ اتنا مہربان ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے نا
تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ دنیا کی زندگی تو دی ہوئی ہے نا، اس کے اندر اس کو مٹا دیا کرو، مٹا دیا کرو، ہم توبہ کریں گے مٹ جائے۔ تو میرے دوستو، مقصد اور ضرورت کو نا ذرا اس کو پہچانے، اپنے مقصد کو سمجھے اور ضرورت کو سمجھے اور اسی کے مطابق اپنی زبان، اپنے اعضاء کو استعمال کریں۔ ہماری زبان ویسی چلتی رہتی ہے، اب اس زبان سے ایک آدمی بولتا ہے اور قرآن مجید پڑھتا ہے اور وہ ذکر کرتا ہے، الفاظ ادا ہوتے ہیں۔ ایک آدمی ہے وہ اس زبان سے بیٹھا ہوا ہے، یار کوئی مل جائے نا، 2 آدمی 3 آدمی، اچھا بھائی شروع ہو گیا، اس نے یہ قصے، یہ کہانیاں، یہ باتیں، یہ ایک گھنٹہ گزر گیا اور پتہ نہیں چلتا اور لگا ہوا ہے 2 گھنٹے۔ پھر انسان کیا کہتے ہیں، یار بڑے پرانے واقعات سنا ہے، بڑی باتیں، بڑا گپ شپ ہوا، بڑی محفل جمی، بڑی محفل سجی۔ کیا پتا ان الفاظ کے اندر کیا تھا، کیا نہیں تھا، کیا ہوا، کیا حقیقت تھی، کیا جھوٹ تھا، کیا چیزیں تھی۔ اتنا بڑائی اپنی بیان کرتے کرتے انسان نہیں تھکتا، حالانکہ ہماری محفلیں اللہ کی بڑائی سے تقریباً خالی ہوتی ہیں۔ ہماری محفلوں کے اندر اپنی ذہن، دل دماغ، سوچ کے اندر بیٹھ کر چیز چل رہی ہوتی ہے، اللہ کی بڑائی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، دین، شریعت۔ اگر کہیں اس کو بتایا جائے کہ یار دین ہے، شریعت ہے، اسلام ہے، یہ ہے نا، اس کو کہتا ہے یار چھوڑو، یہ اپنی جگہ پہ، یہ اپنی جگہ پہ، یہ ہر جگہ یہ چیز نہیں چلتی۔ تو کیسے کیسے خطرناک جملے ہیں جو ہمارے اندر سے نکل رہے ہوتے ہیں، پتہ نہیں کس چیز نے دلیر کر دیا ہے، انسان ڈرتا ہی نہیں ہے۔ یہ ڈر تو ہونا کسی چیز کو، میں اپنے پر کنٹرول کر دوں۔ ہمارا اپنا بچہ، اپنے بچے کو جو چاہیں ماریں، جو چاہیں کہیں، جو چاہیں بولیں، کیا اس کو ہم نے اسی طرح سمجھے جو چاہیں بولیں، ہمیں کچھ بھی نہیں ہے، جائز ہے؟ ہم اپنے بچوں کے سامنے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، ہمیں احساس نہیں۔ اور کیا کہ چھوٹے ماں بچوں کو تربیت کرتے ہوئے کیا بول رہی ہوتی ہے، اب ساتھ نہیں جانا کہیں تو یہ ڈاکٹر ٹیکا لگا دے گا، ساتھ نہیں جانا ہوتا یوں کیا دے گا، اچھا اور کسی چیز سے ڈر بٹھایا نا، وہ تجھے فلانی چیز کھا لے گی، میں وہاں سے اس کا دل میں ڈر بٹھا دے، جن ہے، بھوت ہے، فلانا ہے، چڑیل ہے، پتہ نہیں کوئی بابا لے جائے گا، شابا لے جائے گا، فلانا، کیا جملے ہوتے ہیں، یہ کون سی تربیت کر کے ان کے دماغوں میں ایک چیز ڈال رہے ہوتے ہیں۔ کہیں سلاتے ہیں تو اس وقت میں ہمارے زبانوں پر کون سے جملے ہوتے ہیں جو بچوں کو سلا رہے ہوتے ہیں۔ کوئی کہے بچے سوتے وقت یہ دعا پڑھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات ہیں، سوتے وقت اللہ کا نام لے کر سوئیں، اللہ کی تذکرے، اللہ کی بڑائی، سنتوں کو اجاگر کرنا، کہاں ہے؟ اب یہ چیزوں سے نا، جس طرح کہتے ہیں کہ ماحول اور معاشرے میں اس چیز کی طرف لے کر آنا مشکل بڑا کام ہو گیا، لیکن جانا سب نے جنت میں، جانا سب نے جنت میں، لیکن راستہ سب کا وہی ہے، اسی کو لگا کے بیٹھے امید کہ جانا سب نے جنت میں ہے، اور کام سارے اپنی مرضی کے ہیں، کام سارے جنت کے نہیں۔ تو میرے پیاروں، میرے بھائیوں، کچھ سوچیں کہ یار ہم اپنے ماحول اور معاشرے میں کس چیز کو ہم کر رہے ہیں؟ ہم چلتے ہیں اپنی زبان سے سلام کر رہے ہیں، اپنی آنکھوں سے کیا دیکھ رہے ہیں، اپنے کانوں سے کیا سن رہے ہیں، یہ تو ساری چیزیں ایک زبان کی بات ہے، اس کو کنٹرول کرنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا جس نے زبان کی ضمانت مجھے دے دی اور شرمگاہ کی ضمانت دے دی، میں اس کو جنت کی ضمانت دے دیتا ہوں۔ اب اس کے مسئلے میں نے انسان کہے یار میری زبان سے بہت غلطیاں ہوئی ہیں، میری زبان سے خطا ہوئی ہے، غلطی ہوئی ہے، شرمگاہ سے غلطی ہوئی ہے، یار اس دنیا کے اندر نا ایک ایسے عمل ہے نا جس کی وجہ سے انسان نا مکمل طور پہ ایسا ہو جاتا ہے جس طرح آج ماں کے پیٹ سے پیدا، مکمل طور پہ ایسا ہو جاتا ہے نا جس طرح ماں کے پیٹ سے آج پیدا ہے۔ وہ کیا عمل ہے؟ وہ ہر وقت اویلیبل، ہر وقت انسان کر سکتا ہے، کوئی خاص مسجد میں جانے کی ضرورت نہیں، کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ کیا ہے؟ توبہ، سچے دل سے توبہ، گناہ ہو جائے، غلطی ہو جائے، اسی وقت یا اللہ مجھے معاف کر دے، میں توبہ کرتا ہوں، اسی وقت تک ہے نا۔ اللہ اکبر کبیر، یہ کہنا نا انسان کے لیے سمجھے کہ بڑا مشکل سا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم یہ کہیں،
تو میرے بھائیوں اپنی زبان کو کنٹرول میں رکھنا، عہد کریں، ارادہ کریں کہ یا اللہ ہم اپنی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکالیں گے، یہ کہا کریں اے اللہ ہم زبان سے غلط بات نہیں نکالیں گے، عہد کرتے ہیں، پھر اللہ سے مانگا کریں اے اللہ مجھے اپنی زبان سے اچھی بات نکالنے کی توفیق عطا فرما، غلط سے بچا لے، غلط سے بچا لے، یہ مانگا کریں۔ بچانے والا بھی وہی ہے، کنٹرول بھی اللہ پاک کی توفیق دے گا، اور انشاءاللہ لیکن متوجہ تو ہونا، اپنے آپ کو اپنے حوالے نہ کریں، اللہ کے حوالے کریں۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شأنی کلہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان پر کنٹرول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔